رات کو آپ کو بتایا جس طرح آپ پیچھے ہنستے ہیں یا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. دیکھتے ادھر بھی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک آپ نے کسی کو ہنستے ہوئے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہیں. یہ یہاں صاحب میں نے یہ فضول جاتا ہے, یہ تو کوالٹی آپ آرام سے ٹائم ایسے ضائع ہوگا, ٹائم نہیں, 40 منٹ ختم ہوئے ختم ہو گئے. اب اس کے بعد جو 40 منٹ اہل سنت جماعت بریلوی عالم کو دیے جاتے ہیں, یعنی اس میں بھی کوئی 10 منٹ کی تقسیم ہو گئی. 50 بھی آئی ایک بندہ چڑھا ہے لوگ نہ دوں ٹرین سے چڑھے آتے ہیں بہاولپور سے. ایک منٹ بہاولپور تو لوگ نہ تو چڑھے آئے. اب لوگوں کے بعد میں آپ کو سن رہا ہوں. اب بلا کہ اب اہل سنت جماعت بریلوی کی طرف سے اعتراض ہوگا کہ بریلوی اپنا الحدیث عالم گستاخ رسول علماء الحدیث اور الحدیث کا جواب دیں گے. اس گفتگو کا دورانیہ جو ہے وہ 40 منٹ ہوگا, وہ بھی 10 منٹ کی تقسیم. تو میں بات ایک منٹ کی لے جائے, ایک آدمی چڑھا دو بہاولپور کے درمیان آپ نہ بولیں یار, ایسے چڑھے شاید تو میں بھی بولوں. بہاولپور اور لودرا کے درمیان ایک چھوٹا سا اسٹاپ ہے آدمان, 1-2 منٹ کے لیے, یعنی 1-2 منٹ کا فاصلہ. لودرا سے جب وہ چڑھا, لودرا سے جب چڑھا نا تو آ کر کہنے لگا ابھی ٹائم تھوڑا سا ہو گیا. مدعوں کے ساتھ میں نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید پہلے بار سورہ البقرہ آیت نمبر 104 سے واضح طور پر عرض کیا تھا کہ وہ کلمہ جو اپنی جگہ پر صحیح ہے, بولنے والے بھی حضرات صحابہ کرام جیسی مبارک ہستی ہیں, لیکن اس ٹھیک کلمے کی وجہ سے غلط اور گستاخی والا معنی نکال لیتے تھے, اس کی مثل کلمہ بنا کر منافقین. اللہ پاک نے واضح طور پر حکم جاری کیا, تم یہ صحیح کلمہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ بولو. لا تقولوا رائنا, رائنا نہ کہنا, انظر نہ کہا کرو, اور سن لو اچھے طریقے سے جو اس کے بعد بولے گا. للکافرین عذاب الیم. شاہ صاحب قبلہ میں پھر آپ کی توجہ ایک مرتبہ سب کے سامنے تقویۃ الایمان 18 کی اس عبارت کی طرف مبذول کرواؤں گا کہ جس کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے واضح طور پر 2 تقابل کا ذکر کیا تھا, اور ایک تقابل خلق کا مخلوق خلق کا خالق کے ساتھ تھا, اور دوسرا تقابل خلق کا جمال کے ساتھ تھا. اور یہ عبارت آپ فرما رہے تھے کہ سیاق و سباق سے ہٹائی گئی ہے, پھر سیاق و سباق سے بھی آپ نے پڑھ دی, لیکن افسوس کہ کسی قسم کا معنی جو ہے وہ آپ واضح نہ فرما سکے. میرا پہلا سوال آپ پر یہ وارد ہے, آپ جب بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے جملہ عقائد اور نظریات وہ کتاب و سنت میں سے ہیں, تو آپ قرآن پاک کی آیت اسی کے مطابق کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ مسئلہ یہ بھی صاف ہو جائے گا. آپ کیوں نہیں اس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یا صحابی رضی اللہ عنہ کا موقوف کو یا کسی بھی تابعی کا منقول ایک جو مکتوب قول ہے وہ کیوں نہیں پیش کر دیتے کہ متقدمین کے یہ اندر عقائد تھے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, شاہ اسماعیل سے پہلے کسی بھی آپ عالم ربانی سے جو ہے وہ یہ مقولہ نقل کر دیں کہ اللہ پاک کی توحید کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اس طریقے سے بیان کیا ہو. آپ کہتے ہیں لوگ شرک کرتے تھے, شرک لوگ کریں اور توحید کو بچایا جائے گا اور ان سے شرک کو ہٹایا جائے گا. انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کر کے اللہ پاک کی محبوبین اور مقربین کی گستاخی کرتے ہیں. سارے ججز دیکھ رہے ہیں, سامعین ملاحظہ فرما رہے ہیں, ہزاروں لوگ نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار جو دلائل دیتے ہیں قرآن پاک میں سے یا حدیث میں سے, وہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ اللہ پاک کی بارگاہ میں, جبکہ یہ چیز اختلافیہ نہیں ہے. اللہ پاک کے مقابلے میں کون آج تک نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو لایا ہے؟ اللہ پاک کے مقابلے میں کون لے کر آیا ہے؟ واضح طور پر یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کے آگے جمال سے ذلیل ہے, ذرہ ناچیز سے بھی حقیر ہے, کم تر ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ایک مقام ہے انہوں نے بتا دیا جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار ہوتا ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا جی کہ آپ نے میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا تھو. شاہ صاحب کی بلا اچھے طریقے سے سارے جان رہے ہیں کہ یہ مثال مجھ پر صادق آتی ہے یا آپ پر صادق آتی ہے, اس لیے کہ آپ پچھلی عبارت کی تو بات کرتے ہیں جس کے بارے میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ خلق کا خالق کے ساتھ تقابل یہاں مقصود ہی نہیں ہے, اس پر ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے. آپ پھر اسی پر دلائل وارد کر دیتے ہیں. یہ تحصیل حاصل سے آپ کام لے رہے ہیں.
نہیں ہے یہ جائز مناظرے کے اندر. آپ اصول مناظرہ سے واقف ہوں گے. جب ہمارا اعتراض اس حصے پر ہے ہی نہیں, ہمارا اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. مانا یہ اردو میں بالکل واضح کہ چمار اتنا ذلیل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنے ذلیل یہ بڑی اور چھوٹی مخلوقات ہیں. سب سے زیادہ جو ہے یہ تقویۃ الایمان صفحہ 18 پر یہ پہلے کالم پر جو ہے یہ سارا سلسلہ موجود ہے. صفحہ نمبر 115 آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا, صفحہ 115 پر آپ نے فرمایا تھا جسے آپ صاحب میٹھا میٹھا ہپا اور کڑوا کڑوا تھو. اگر آپ مجھے پہلے یہ تقریر اسی صفحہ 115 سے مکمل کر رہے تھے مہربانی ہوگی آپ کی, پھر آپ اس سے جو بھی فرمانا چاہتے ہیں میں آپ کو کتاب ابھی پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ پوری عبارت نہیں پڑے گی. میں کہتا ہوں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا, ہر مجتہد اپنے تابعوں کا, ہر بزرگ اپنے مریدوں کا, ہر عالم اپنے شاگردوں کا, کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں. سو اس طرح سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام سارے جہان کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں سردار صرف اسی بات میں کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں, اس معنی میں سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ مرتبہ کتنا بڑا ہے جب وہ خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مرتبہ ہے, اتنا مرتبہ کہ جتنا ایک رعایا کا ہوتا ہے اور ایک گاؤں کے چودھری کا ہوتا ہے. غیر چودھری اور پھر چودھریوں کا وہاں سے قابل کروا دیا. ہاں جی, تو آپ یہ لیں کتاب پیش کریں شاہ صاحب, اور پہلے آپ ایسے دیکھ بھی چکے تھے اسی طریقے سے شاہ صاحب اسی کو پڑھ کے سناؤں گا. میں یہ کتاب آپ نے رکھی تو, اور یہ دیکھیں تقویۃ الایمان صفحہ 50 کے اوپر میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق یہ واضح طور پر کہا فائدہ, یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہاں واضح انہوں نے یہ کلمہ آقا نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا, میں بھی. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اس مسئلے کو یوں بیان فرمائے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. یہ ابو داؤد شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ و باب الجمعہ, سنن نسائی اور اس کے اوپر بھی موجود ہے. اسی طریقے سے میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح مسلم شریف دوسری جلد 276 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت, آپ فرماتے ہیں لیلۃ المسریہ بھی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج کی شرف سے مشرف فرمایا گیا, مرتبہ بے قبر موسیٰ, میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس ہوا. رہی تو ہوں, میں نے خود اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھا تھا قائمن, وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں, یصلی فی قبرہ ان الکثیب الاحمر, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. آپ کے امام صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, سب سے پہلے تو آپ پر لازم ہے اس طرز کو چکائے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ الفاظ دکھائیں جس میں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اور دوسرا مسلم شریف پہلی جلد 96 سے حدیث معراج شروع ہو رہی ہیں. پہلی جلد مسلم شریف میں صحیح سند سے حدیث پاک ہے, جبریل امین علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور کتہ بنی مجھے آگے کیا اور ثم اممتہم, میں نے انبیاء کرام کو امامت کرائی, صلیت بہم, میں نے ان کو جماعت کروائی. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جماعت کروانا شبے معراج واضح فرمائے. مسجد اقصی شریف کے اندر مسلم کی حدیث پر موجود ہوں اور آپ یہ فرمائیں کہ میں بھی ایک دن مٹی کے اندر مر کر ملنے والا ہوں. سب سے پہلے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک دکھائے, اور کیا آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ درست ہے. شاہ صاحب کی کتاب پھر میرا آپ کے اوپر پہلے جی امام بہقی علیہ رحمت کی روایت ہے, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں, نمازیں ادا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش فرمائی ہے, رأیتو, میں نے خود دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز فرما رہے ہیں. اس کا آپ حدیث ہونا بھی ثابت فرمائیں. اور دوسرا یہ کیا یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. میں نے آپ کو یہ حدیث گھڑی, میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا کیا فرمان گرامی ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اسی طریقے سے میں نے آپ پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. شاہ اسماعیل صاحب نے گھڑی یہ حدیث, بالکل آپ لگائیے ان کے بارے میں فتویٰ, شرائط میں بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے. اور شاہ صاحب کی بلا آپ اپنے عقیدے کو کتاب و سنت سے معیت نہیں, یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, کیا وہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں پر؟ آپ ارشاد تو آپ